بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس حسین عورت کے دماغ میں آئی کہ مسیلمہ اس علاقے میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک لشکر جرار تیار کر سکتا ہے، تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسے اپنے ان اوصاف کا پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل مو لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس عورت میں ابلیسی اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے جا چکے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی۔ وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی، لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترک کر دیا۔ کیونکہ وہ حسین عورت تھی، اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اس میں جو اوصاف تھے اور جو کشش تھی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے۔ سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک سردار جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا تھا، سجا کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ایک سردار ابن حبیرہ بنو تمیم کا تھا، وہ بھی سجا کا مرید ہو گیا۔ اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، قبیلوں پر سرداروں کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے جاتا تھا۔ سجا نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیر اثر لیا اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام سے منحرف ہو کر سجا کے پیروکار بن گئے۔ سجا نے مسلمہ کی طرح ایک لشکر تیار کر لیا اور اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے اپنے ایک مشیر مالک بن نمیرہ نے اسے مدینہ پر حملہ کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نمٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سجا نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجا کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ دو لشکروں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل سجا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ سجا پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ سجا کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سجا نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ مسلمہ اپنے ساتھ 40 ایسے پیروکار لے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور دانش مند تھے اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مسلمہ سن چکا تھا کہ سجا میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سحر انگیز ہے۔ مسلمہ اپنے ساتھ بڑا ہی خوشنما اور بڑے سائز کا خیمہ لے گیا تھا۔ شراب و کباب کا انتظام بھی اس کے ساتھ تھا اور رنگا رنگ روشنی دینے والے فانوس بھی تھے۔ مختصر یہ کہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کا پورا سامان مسلمہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے عطر اپنے ساتھ لے گیا تھا جن کی مہک مخمور کر دیتی تھی۔ مسلمہ اور سجا کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی۔ مسلمہ نے یہ تو سن رکھا تھا کہ سجا میں ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن وہ سجا کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ سجا کی شخصیت اس سے زیادہ سحر انگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین صحرا کا میدان جنگ میں مقابلہ آسان نہیں۔ یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ یہ سارا ساز و سامان لے گیا تھا۔ اس نے سجا سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے، کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں کہ سجا جیسی عورت کسی غیر سے بیٹھ کر بات کرے۔ مسلمہ معمر اور تجربے کار آدمی تھا، اس میں دانش مندی بھی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سجا کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھولی نہ سمائی اور مسلمہ کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس نے جب خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے یہ اس عطر کی مہک کے اثرات تھے۔ یورپی مورخوں میں سے دو نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاص عطر تھا جس کی مہک ذہن میں رومانوی اور گندے خیالات پیدا کر دیتی تھی۔ مسلمہ نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر ریشمی گدے اور پلنگ پوش تھے۔ اس نے سجا کو اس بستر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، مسلمہ نے سجا سے کہا۔ اے نبی، سجا نے کہا، اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہوں گی۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک خواہش ہے، مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سجا کا گرویدہ ہو گیا ہو۔ میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، مسلمہ نے کہا۔
میں نے سنا ہے کہ تمہاری زبان میں ایسی شیرنی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نہیں، سجا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں۔ تمہارے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مسیلمہ نے کہا۔ کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دیں، سجا نے کہا۔ مسیلمہ نے اپنی دماغی قوتوں اور ابلیسی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے سجا کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم سجا کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک جھوٹی وحی سجا کو سنائی۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی وحی عورتوں کے متعلق تھی اور اس قدر فحش تھی کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسیلمہ نے سجا کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مسیلمہ نے سجا کے چہرے پر ایک تبدیلی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ مسیلمہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جوبن کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس لیے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس اور لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جوان عورت ہے، انسان ہے، اور اس میں انسانی جذبات بھی ہیں، جن میں حیوانی جذبات بھی شامل ہیں۔ مسیلمہ کی صرف ایک فحش بات سے ہی سجا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ مسیلمہ نے ایک اور وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فحش تھی اور حیوانی جذبات کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی۔ اس کے بعد مسیلمہ نے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ اشتعال انگیز اور بڑی ہی بے حیائی کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سجا کے حسن کی تعریفیں کرتا جاتا تھا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ سجا سچی نبی ہے۔ سجا کو عطر کی مہک نے اور ریشمی بستر کے گداز نے اور مسیلمہ کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کی سوچ سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پر گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی۔ مسیلمہ اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی۔ مسیلمہ معمر آدمی تھا لیکن اس کا انداز جوانوں والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اعضاء پر عمر کی طوالت نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا۔ سجا نے بے قابو ہو کر مسیلمہ کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میرا ایک مشورہ مانو سجا، مسیلمہ نے کہا، آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سجا نے پوچھا، کیا آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے؟ جسم کی بات نہ کرو، مسیلمہ نے کہا، نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے۔ روح کی بات کرو، میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں۔ اگر ہماری فوج الگ الگ مسلمانوں کا مقابلہ کرتی رہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گی۔ اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قابض ہو کر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور اپنی نبوت کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس وقت سجا پر کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اوصاف پیدا کیے تھے۔ یہ اوصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسیلمہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ ابھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ مسیلمہ کے ساتھ 40 آدمی آئے ہوئے تھے۔ وہ خیمے سے کچھ دور چاقو چوبند کھڑے تھے کہ نہ جانے مسیلمہ کا کوئی حکم کس وقت آ جائے۔ تقریباً اتنے ہی آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح سجا کے ساتھ آئے تھے۔ وہ الگ تیار کھڑے تھے۔ دونوں طرف کے یہ مسلح آدمی یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خیمے کے اندر دو نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ توقع یہ تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خیمے کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کوئی رسم ادا کیے مسیلمہ اور سجا میاں بیوی بن گئے اور خیمہ شیطان کا گھر بنا ہوا تھا۔ سجا ہوش و حواس گم کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی آبرو اور نبوت مسیلمہ کے حوالے کر دی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ سجا کے چہرے پر شرم اور ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ سجا کے مشیر اور خاص پیروکاروں نے اس سے پوچھا کہ بات چیت کس نتیجے پر پہنچی ہے۔ میں نے مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، سجا نے کہا۔ اس کی نبوت برحق ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب نبوت میری ہو یا اس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح تو ہو گیا، سجا سے پوچھا گیا،
حق مہر کیا مقرر ہوا؟ او، سجا نے کہا، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ مہر بھی مقرر کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر سجا کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ نادم اور شرمسار ہو۔ اس کا نبوت والا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کے پاس جائے اور مہر مقرر کروا آئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنانا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس نے سجا کو کیا کہہ کر اس کے لشکر میں بھیجا تھا۔ اس کے مشیر سجا کی اس حرکت پر پریشان سے ہوئے اور اسے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمہ کے پاس جا کر مہر مقرر کروا لے۔ مسلمہ سجا کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ تم سب کو چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا، مسلمہ نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مصاحبین سے کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سجا کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیروکار اور مصاحبین یہ سن کر بھڑک اٹھیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اگر ان کا رد عمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر سجا کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم پس جائیں گے۔ قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا، مسلمہ کا اپنا مکان تھا جو قلعے کی طرح تھا۔ اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے۔ سجا کو اپنے یہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے روز سجا مسلمہ کے قلعہ نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی سجا آئی ہے۔ مسلمہ کو اطلاع پہنچی تو وہ دوڑا گیا، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچ جائے۔ مسلمہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سجا کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ مسلمہ نے یہ نہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ، اور نہ وہ خود دروازے پر آیا۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے سجا کو پکارا۔ دروازہ کھلواؤ، سجا نے کہا، میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں، مسلمہ نے کہا۔ یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اپنا مہر مقرر کروانے کے لیے، سجا نے جواب دیا۔ نکاح اتنی عجلت میں ہوا کہ مجھے مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو سن لو، مسلمہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں فرض کروا کے لائے تھے۔ اب میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہیں، تمہارے پیروکاروں اور تمہارے لشکر کو 2 نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں۔ واپس جا کر منادی کرا دو کہ تم نے مہر میں 2 نمازیں معاف کروائی ہیں۔ سجا واپس چل پڑی۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کا مؤذن شیس بن ربی بھی تھا۔ تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ سجا کا یہ مصاحب کچھ شرمسار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمہ نے سجا کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے۔ وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے۔ سجا کا ایک خاص مصاحب عطا بن حاجب بھی تھا۔ ہماری نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں، عطا بن حاجب نے کہا، لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں اور انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ نے علاقہ یمامہ کے محصولات سجا کو 1 سال کے لیے دے دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں محصولات وصول کرنے کی مہلت نہ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ مسلمہ کے ساتھ نکاح کرنے سے سجا کی قدر و منزلت اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی تھی اور بڑے اچھے اور قابل پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سجا نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی۔ ابن اسیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سجا بالکل ہی بجھ کے رہ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا۔ نہ اس میں انداز دل ربائی رہا، نہ وہ جاہو جلال رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ کا زمانہ آ گیا۔ اسی سال ایسا خوفناک قحط پڑا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ سجا کا قبیلہ بنو تغلب فاقہ کشی سے گھبرا کر بصرہ جا آباد ہوا۔ سجا بھی ان کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کے سلوک اور اناج کی مساوی تقسیم سے متاثر ہو کر بنو تغلب کے تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سجا بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے سچے دل سے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے کردار میں جو ابلیسی اوصاف پیدا ہو گئے تھے وہ عبادت الہی سے دھلنے لگے، حتیٰ کہ وہ بالکل ہی متقی اور عبادت گزار بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑی اور مر گئی۔ ان دنوں ایک صحابی سمرہ بن جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے حاکم تھے، انہوں نے سجا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سجا پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا کہ وہ دینداری کی حالت میں مری اور اس کی عاقبت محفوظ ہو گئی، لیکن مسلمہ کا انجام کچھ اور ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی تھی۔ معمر ہونے کے باوجود وہ جوانوں کی طرح لڑا تھا۔ آخری لڑائی میں جب اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید کا لشکر اس کے گھر تک آ پہنچا ہے
تو وہ زیرہ اور آہنی خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک باغ میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک برچی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی۔ برچی مارنے والا عربی کا مشہور برچی باز وحشی تھا۔ اس کا نام ہی وحشی بن حرب تھا۔ اس کی برچی بازی کا ایک کمال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو عورتیں اپنے بازو میں ڈالتی ہیں سیدھا کھڑا کر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور رقاصہ ناچنے لگی۔ اس کا جسم تھرک رہا تھا اور وہ بار بار گھومتی اور ادھر ادھر ہوتی تھی۔ وحشی ہاتھ میں برچی لیے رقاصہ سے 12-14 قدم دور اس کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتا کڑے کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر رقاصہ کے سر پر برچی پھینکی تھی۔ رقاصہ اس سے بے نیاز رقص کی اداؤں میں محو تھی۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچی رقاصہ کے سر پر بندھے ہوئے کڑے میں سے اس طرح گزر گئی کہ رقاصہ کو احساس تک نہ ہوا۔ جنگ احد میں وحشی کفار کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو اسی وحشی نے پیٹ میں برچی مار کر شہید کیا تھا۔ اس کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اگلے مارکوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا۔ یہ سعادت اسی کے نصیب میں لکھی تھی کہ مسیلمہ کذاب جیسے بڑے ہی طاقتور جھوٹے نبی کو جہنم واصل کیا۔ وحشی نے مسیلمہ کا سر تن سے کاٹا اور برچی کی انی میں اڑس کر برچی بلند کی۔ میں نے احد کا گناہ معاف کرا لیا ہے۔ وحشی مسیلمہ کا سر برچی پر اٹھائے میدان جنگ میں دوڑتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ بعد میں اس نے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا افسوس اسے ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے۔ مسیلمہ کو قتل کر کے اسے احد کے افسوس اور پچھتاوے سے نجات ملی ہے۔ یہ تھا انجام دو جھوٹے نبیوں کا۔ یہ ابلیس کا رقص تھا۔ انسان جب اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نتائج سے بے خبر کر دیتا ہے۔ انہیں پکڑنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نہیں اتارا کرتا۔ یہ لوگ اپنے قدموں چل کر انجام کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہمیں مصر کے عبیدیوں سے مدد لینی پڑے گی۔ قلعہ شادر میں احمد بن عطاش حسن بن صبا سے کہہ رہا تھا، لیکن کسی طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ حسن بن صبا نے پوچھا اور کہا وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں۔ کچھ شک والی بات ہے، ابن عطاش نے کہا۔ پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں لیکن در پردہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا، حسن بن صبا نے کہا، اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا، میں تمہیں مصر بھیجوں گا۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ سلجوکیوں کا خاتمہ لازم ہے۔ دوستو، یہ تھا ابلیس کا رقص جو آپ کو اس لیے دکھانا ضروری تھا کہ آپ لوگ حسن بن صبا جیسے شیطان کو صرف کہانی کا کردار ہی نہ سمجھ لیں۔ اگلی قسط میں باقاعدہ حسن بن صبا کے شیطان صفت انسان کی کہانی شروع کی جائے گی، جس میں اس نے عورت اور نشے کو اپنی مرضی سے استعمال کیا اور تاریخ میں اپنا نام شامل کیا، بے شک برا ہی۔